کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج جناب شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن اور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کراچی آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ہمارے اس وزٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جو 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے بارشوں کا، جن کے نتیجے میں قیامت خیز مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے نہایت نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، کاروبار کا بھی نقصان ہوا ہے، اور ابھی بھی بعض علاقوں میں اس بارش کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس قیامت خیز بارش اور سیلاب کے نتیجے میں کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے اندر جو تباہ کاری عمر کوٹ اور دیگر اضلاع میں ہوئی ہے، جہاں پہ لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، تو ہم اظہار یکجہتی کریں۔ اور آج جناب شہباز شریف صاحب نے میڈیا کے ساتھ اپنی گفتگو میں اپنی اس تجویز کو پیش کیا ہے کہ ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں ضروری ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خطیر امدادی پیکج کا اعلان کرے، تاکہ وہ لوگ جن کا نقصان ہوا ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اور اسی طرح زرعی شعبے میں جو کسانوں کا فصلوں کا نقصان ہوا ہے، انہیں بھی اس نقصان کا معاوضہ دینے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی مدد کرے، تاکہ ایسا امدادی پیکج ہو جو غریب کسانوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے۔ تو ہم حکومت سندھ کو، سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ پورا ملک ان کے اس دکھ میں، ان کی اس تکلیف میں شریک ہے، اور ہم قومی سطح پر اپنی آواز یہاں کی تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے۔ آج کی ملاقات میں جو موجودہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان معمول کی مشاورت ہے، جو ریبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں شرکت کی جائے گی، اور ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور گورننس کے چیلنجز کا جواب یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اشتراک عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں، جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے، جو کہ اس حکومت کی نا تجربہ کاری، نا اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی سیاست پراگندہ کی جا رہی ہے، ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ملک کی خارجہ پالیسی بھی اس مقام پر پہنچا دی گئی ہے کہ آج کشمیر کے عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ہمارے نزدیک بے حد اہم ایشوز ہیں، اور ہم اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اصولی طور پہ متفق ہیں کہ ریبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور ریبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی، جس کے نتیجے میں ملکی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ کریں گی۔ اور آخر میں دونوں جماعتوں نے جو میثاق جمہوریت تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان جس پر مفاہمت ہوئی تھی اور دستخط ہوئے تھے، اس کے اصولوں کی تجدید کی، اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا
کہ دونوں جماعتیں پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے اور ملک میں جمہوری عمل کے حفاظت کے لیے مل کر جدوجہد کریں گی، اور آپس کا ہمارا کوئی سیاسی اختلاف ان مقاصد میں مل کر جدوجہد کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، چونکہ یہ وہ آئیڈیلز ہیں جن کے اوپر پاکستان قائم کیا گیا تھا، اور میثاق جمہوریت کے اندر جہاں آئینی اور جمہوری حقوق کی بات کی گئی تھی، وہاں عوام کے حقوق کی بھی بات کی گئی تھی کہ عوام کو معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرنا بھی اس وفاق کی اور اس جمہوری نظام کی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کمزور کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کی معاشی آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، ان کی جمہوری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور انہیں معاشی بدحالی میں دھکیل کر کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بقا، اس کی مستقبل کا انحصار قائد اعظم کے اس ویژن میں ہے جو اس ملک کو ایک آئینی حکمرانی اور جمہوری حکمرانی کے اصول پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے دونوں جماعتیں انشاءاللہ تعالی مل کر اپنی جدوجہد کریں گی۔ قبل اس کے کہ میں آپ سے سوالات مانگوں، میں ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ کئی ایشوز پر بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا قبل اس کے کہ ہم ذرا سوالات آپ سے انوائٹ کریں، تھوڑی دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ کئی ایشوز پر آج بات ہوئی اور اکاؤنٹیبلٹی جس طرح سے ہو رہی ہے، احتساب، اس کی ہم پہلے بھی بھرپور مذمت کرتے رہے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے، انتقام ہے۔ جس طرح اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بالکل یہ صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو احتساب ہے یک طرفہ ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے بارے میں جو خبر چھپی، جو الزامات لگے ان پر، وہ اتنے سنگین ہیں کہ ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے سنگین الزامات لگنے کے باوجود نیب خاموش، حکومت خاموش، اور یہ ایسا احتساب چل نہیں سکتا۔ دی ون سائڈڈنیس آف دس احتساب جو ہے وہ اب obvious ہے۔ It floats on the surface of record. It is shocking. جب تک ان کا تسلی بخش جواب نہیں آتا، جب تک اس میں انکوائری نہیں کی جاتی، احتساب کا عمل ہر قسم کے کریڈیبلٹی سے آری ہے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو کریڈیبلٹی سے آری ہے، تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو خبر آئی ہے، اس میں اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائے۔ دوسری چیز جو بات ہوئی ہے وہ، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے جو بنیادی جمہوری اصول ہیں ان کا اعادہ کیا ہے۔ ہم ہر بار کہتے ہیں لیکن آج ایک بار پھر بھرپور اعادہ کیا ہے۔ فیڈرل پارلیمانی جمہوریت، پاکستان کا مستقبل فیڈرل پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے۔
اگر کسی طریقے سے بھی اس ڈھانچے کو جس پر تمام صوبوں کا تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے فیڈرل پارلیمانری اسٹرکچر، اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ آج کل جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، ایک نئی آواز اٹھائی جا رہی ہے صدارتی نظام کی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو صدارتی نظام کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی جب پرویز مشرف کی کابینہ کے ایک انتہائی رکن نے اخبارات میں مضامین لکھے۔ یہ کون ہیں وہ لوگ جو صدارتی انتخابات صدارتی نظام کا ڈول ڈال رہے ہیں؟ تو آج ہم نے یہ کہا ہے کہ بنیادی جمہوری اصولوں پر اعادہ کیا ہے، پارلیمان کی بالادستی اور تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا۔ فائنلی ابھی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ لاقانونیت ہے۔ آج 2 ستمبر ہے، 30 اگست کو لاپتہ افراد کا بین الاقوامی دن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے یہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت سامنے آیا جب جنرل پرویز مشرف نے خود اپنی کتاب میں ان دا لائن آف فائر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو CIA کے سپرد کیا بغیر ڈیو پروسیس کے، اور اس کے بدلے میں ہم نے ملینز آف ڈالرز کمائے۔ اور جب ہم نے احتجاج کیا تو یہ جملہ ان کے اردو ایڈیشن جو کتاب تھی میں سے حذف کر دیا گیا۔ تو بازیاب کیا جائے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اگر کوئی اور بات کر رہے ہیں تو آپ سوالات کر رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی وہی موقف ہے جو دیگر ہماری جمہوری جماعتوں کا موقف ہے۔ 1973 کے آئین میں بہت واضح طور پہ تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ وفاقی پارلیمانی طرز جمہوریت ہوگا۔ اس ملک کے اندر صدارتی نظام کوئی نیا تجربہ نہیں ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ 35 سال سے زیادہ تو صدر اس ملک کے اندر بیٹھے رہے ہیں۔ جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تب بھی صدارتی نظام تھا، اور جب ہمارے چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوا تب بھی صدارتی نظام تھا۔ 10 سال کا ایوب خان کا نظام صدارتی تھا، 11 سال کا ضیاء الحق صاحب کا نظام صدارتی تھا، مشرف صاحب کا نظام صدارتی تھا، یحییٰ خان جو جنرل تھے ان کا نظام صدارتی تھا۔ تو اس صدارتی نظام نے پاکستان کو کیا ڈیویڈنڈ دیا؟ ملک توڑ دیا، ملک کمزور کر دیا، چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب ملک کی سیاسی قوتوں نے مل کر اتفاق رائے سے آئین 1973 میں وفاقی پارلیمانی نظام کا بنایا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب 72 سال کے بعد پاکستان میں تجربوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے، کامیاب کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہمارے قائد اعظم کے وشز کے مطابق ہے اسی پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے، وہی ایک راستہ ملک کو مضبوط کرنے کا۔ یہاں پر کراچی میں جب برسات ہوتی ہے تو بڑا بحث بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے لیڈران نام نہیں لیتا ہوں، سب کراچی کے بھی آدمی نہیں اور موجود بھی ہیں، کل بھی شاید آئے تھے۔ تو یہاں پہ کراچی میں برسات ہوتی ہے تو ایک بحث یہ بھی چلتا ہے، ایک موقع پر الزام آتا ہے
कि कराची के मुख्तलिफ नजरनामों से रसायनियाँ और पत्थर निकलते हैं, और ये बताया जाता है कि यहाँ के नजरनामों को और यहाँ के बहाव के रास्तों को मसनूई तौर पर बंद करके ये बात पैदा की जाती है कि कराची डूब रहा है और यहाँ के नदी नालों पर कचरा उतारती है। मेरा सवाल ये कि लाहौर में क्या ऐसा होता है क्या? लाहौर में जो रसायन डाली जाती है वहाँ पे लाहौर क्यों डूब रहा है? कराची का तो खैर है, वहाँ तक ये कोई डालता है, वहाँ भी कोई पत्थर डालता है या रसायन डालता है? देखिए, जब भी किसी भी मुल्क के अंदर गैर मामूली रेनफॉल होती है तो उसके नतीजे में शहरों के अंदर फ्लडिंग होती है। कराची में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यकीनन जब इतनी गैर मामूली बारिश होगी तो उससे गैर मामूली तबाहकारी होना ये एक आफत कैलेमिटी के जुमरे में आ जाता है। और इसीलिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि इस मौके पर कि जब लोगों का इतना नुकसान हो चुका है, एक कुदरती आफत की वजह से नुकसान हुआ है, हम किसी ब्लेम गेम की बजाय एक ऐसा हल तजवीज़ करें जिससे कराची को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिले। और इसके लिए हमारी तजवीज़ यही है कि वफाकी हुकूमत को लीड लेते हुए सिंध की सूबाई हुकूमत के साथ बैठना चाहिए और एक ऐसा पैकेज बनाना चाहिए कि जिससे नुकसान भी तलाफी हो और मुस्तकबिल के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिल सके। जो सैनिक ने मुस्तरद किया उस बिल को, आप उस बिल के हवाले से जो वफाकी हुकूमत अपोजिशन को बिना घेरे में ले रही है, अपोजिशन का इस हवाले से वादे क्या मौक़िफ़ है? और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ आ गया वज़ीर आज़म के मुशीद के हवाले से, नून लीग का इस हवाले से क्या वादे मौक़िफ़? देखिए, जो आपने फैटफ के हवाले से कानून साजी पे सवाल किया, ये बात हम वाजे कर चुके हैं कि अपोजिशन ने अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फैटफ पे जो कानून साजी है वो कौमी जज्बे के तहत की है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वज़ीर ख़ारजा ने ख़त लिखकर लीडर ऑफ अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया है और अपोजिशन के किरदार को सराहा है। अलबत्ता हमने उस कानून साजी को नहीं होने दिया जो ये हुकूमत फैटफ का नाम लेकर इस मुल्क पे काला कानून मुसल्लत करना चाहती थी, जिसमें इस हुकूमत की कोशिश थी कि नैब के कानून की तरह जिसको दिल चाहे वो 90 दिन के लिए या 180 दिन के लिए दोबारा उठा ले, उसका कोई जमानत ना हो सके और उसको कोई इंसाफ ना मिल सके। अपोजिशन का मौक़िफ़ यह है कि जो भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए उसके लिए हुकूमत सबूत पेश करके अदालत से अरेस्ट वारंट हासिल करे। नैब के चेयरमैन को स्याह सफेद का मालिक नहीं बनाया जा सकता कि वो हुकूमत का जो भी मुखालिफ हो उसको पकड़ ले और जो हुकूमत की छतरी में हो उससे आंखें बंद कर ले। और यही हमारा सवाल है। कल आपको पता है कि हमारी नायब सदर ने भी इस पर बात की, लेकिन मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि हमें यकीन है कि हुकूमत के किसी ओहदेदार का कोई एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये हुकूमत एहतसाब प्रूफ है। चीनी के नाम पे 300 अरब रुपए का डाका डाला गया, चोरी पकड़ी गई और अपने अहम हुकूमती मेंबर को रात के अंधेरे में हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती के अंदर मुल्क से बाहर फरार करा दिया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि गंदम की फसल मार्केट में आई हो और 15 दिनों में आटा गायब हो जाए। आटा माफिया जिसने इस मुल्क को, गरीबों को दोनों हाथों से लूटा, उनसे आंखें बंद करके चश्मपोशी कर ली गई। क्यों? कि वो इमरान खान की हुकूमत के मेंबर हैं। अद्वियात का स्कैंडल जिसमें दवाइयों की कीमत 500-600 गुना से 1200% तक बढ़ाई गई, उस स्कैंडल के अंदर वजीर को बरतरफ किया गया, लेकिन वहां से निकाल के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। किसी ने उससे सवाल नहीं किया क्योंकि वो इमरान खान का प्यारा है।
पेट्रोल के ऊपर एक रात में 25 रुपए लीटर इजाफा करके तेल माफिया को अरबों रुपए का फायदा दिया गया, किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि इमरान खान के प्यारे हैं। तो लिहाजा हुकूमत की सरपरस्ती में इमरान खान की छतरी में आ जाएं तो आपको हर किस्म के एहतसाब से बचत भी है, बचाव भी है और आप एहतसाब प्रूफ भी हैं। आप ऑपोजिशन में आ जाएं, आपका कोई गुनाह नहीं भी है तो एहतसाब आपको गुनाहगार बना देगा। यही बात फरतुल्लाह बाबर साहब ने की कि इस मुल्क के अंदर यकतरफा एहतसाब ने अवाम को बता दिया है कि ये हुकूमत एहतसाब नहीं कर रही, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और एजेंडे पर अमल पैरा है। जबकि हम कहते हैं कि अगर अपोजिशन का एहतसाब करना है तो हुकूमत के उन तमाम ओहदेदारों को भी एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए जिनके सबूत मीडिया में सामने आ चुके हैं और वाज़े दस्तावेजी सबूत आ चुके हैं कि उन्होंने करप्शन की है या नाजायज असासे बनाया। के बारे में कहा कि